الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوست عزیزو، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے، ایمان جتنے لے آئے ان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ان کی ایمان میں تقویت، تازگی اور درستگی کے لیے جو کمیاں پیدا ہو گئی تھی اس کو صحیح کرانے کے لیے اللہ نے یہ نعمت، اللہ نے اس کی خاص عنایت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، میں اسی کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ مہینے جس کو مل جائے نصیبے کی بات ہے، اور جو اس میں نصیبے کی بات، خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس کو صحیح طور پر استعمال کر لیا اور اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر لیا۔ اور اس کو اللہ کے اس مہینے کو ہم میں سے کتنے لوگ صحیح استعمال کیے اور کتنے خوش نصیب بندوں میں ہم شامل ہو گئے، اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک نے کو دیکھے، ملائیں اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو، جس میں اللہ نے ساری تصویر کھینچی ہے، بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگلی امتوں کے حالات بھی لکھے ہیں اور ہمارے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی تصویر اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس اللہ کے اس مہینے کی یعنی اس رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں تقوی کے زندگی کیسے گزار دی، پتہ کیسے چلے گا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو بندے ہوں گے وہ جو ہے ہمیشہ توبہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ بندے جو ہوں گے توبہ کرنے والے ہوں گے، رکوع کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ جو بندے ہوں گے ان کی زندگیوں جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے اور طاعت کی طرف، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی طرف آئیں گے، اور ان کی زندگیاں ہمیشہ خوف و خشیت والی ہوں گی۔ ان کے خاکہ اللہ نے بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہم جوڑ کے دیکھیں کس کا ہوا تقویٰ مل گیا، عبادت میں کی رمضان میں تقوی کے ساتھ، یعنی جو کمی پیشی رہ گئی انسان کی زندگی میں، ایک بار رمضان آ کر کے اس کو سب درست کر کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ کمی پیشی کو درست کر کے پھر تقویٰ عطا کر دیتے۔ تقویٰ مل گیا تو پھر ملنے کی پہچان کیسی ہے کہ ان کی بشارت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت دے دو ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، سچی توبہ، جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، جو گناہوں سے روکتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے حدود، اللہ کے جو حدود ہیں اسی حدود کے اندر، چاہے غمی ہو کہ خوشی ہو، شادی بارات ہو یا پھر گھر کے اندر غم ہو، اس کے اندر حدود سے تجاوز نہیں کرتے، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت دے دو۔ پھر دیکھیے کتنی کیسی چیزیں بتا دیا اللہ نے کہ رمضان اس کے لیے بشارت ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو ملا لیں، پتہ چل ہی جائے گا۔ رمضان آیا، رمضان میں ہم نے عبادت کر لی، سچی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ کے تلاوت سے کلام پاک ہوا، ذکر اذکار ہوا، تہجد پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، سارے عبادتیں ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس سے کہ پتہ چلے۔ اس سے اگر جا کے جوڑ کے جمع کر دیکھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا، ہماری زندگی کیسی گزری۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اللہ تو نے رمضان دیا، رمضان دینے کے بعد یہ بندے نے رمضان کی عبادت کی، تقویٰ حاصل کر لیا، پھر کیسے پتہ چلے گا دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوا اس کو؟ تو بتایا کہ وہ جو ہے بخل نہیں کرے گا، سخی رہے گا، بخل نہیں کرے گا، سخی رہے گا، دوسروں کو معاف کر دے گا، وہ چاہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ حال اس کا رہے گا۔ اس کی زندگی آج بدل جائے گی، وہ چاہے گا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اور وہ جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی زندگی گزارے گا۔ کبھی کسی لمحے بھی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کو ناراض کرنے والا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ سے اگر پوچھے کہ اللہ میاں تو نے اس کو تقویٰ دے دیا،
اور یہ تقوی والا بن گیا، رمضان گزر گیا، رمضان میں وہ تقوی والا بن کے صحیح عبادت کر لی، کیا اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ بولتے ہیں کہ گناہ تو ہو جائے گا، یہ بندہ ہے گناہ ہو جائے گا، گناہ بازاروں میں جاتا ہے ضرورت کے لیے، گناہ کے ایسے ماحول میں رہتا ہے، گناہ ہو جائے گا، لیکن گناہ پہ اصرار نہیں کرے گا، اور اس کے اندر ایسا ہوگا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی اور گناہ پر اصرار نہیں کرے گا، گناہ ہو جائے فوراً اللہ کو منانے کی فکر کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، کیونکہ انسان ہے تو گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، اس سے ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا۔ کتنا کریم اللہ تعالیٰ، کتنی کریم ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ بھائی میں اسی کو معاف کروں گا، اسی کو تقویٰ دوں گا، تقویٰ والی نعمت دوں گا، اور اسی کو جو کبھی گناہ نہ کرے گا، اگر یہ کہہ دیتے تو ہمارا اپنا اندازہ کر لیں ہمارا حال کیا ہوتا کہ اللہ کہہ دیتے کہ کبھی وہ گناہ نہ کرے، پھر کبھی گناہ نہ ہوگا تو اسے ہی میں معاف کروں گا، اسے ہی میں تقوی کی دولت دوں گا، جو گناہ کرے گا پھر اس کو تقوی کی دولت نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا، اس کو سوچ لیجیے۔ کریم آقا کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو پھر اللہ سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ یہ جو ہے توبہ بھی کیا پھر گناہ کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے لیکن پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ جا کے کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے میں اس کا خدا ہوں، وہ میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے میں اس کا خدا ہوں، وہ میں خدا بھی ہوں اور اس کا کریم ذات ہوں، کرم کرنے والا ہوں، یہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اپنے کہتے ہیں عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ توبہ کرتے رہے گا اس وقت تک میں معاف کرتا رہوں گا، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا، انہیں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا میں معاف کرتا رہوں گا، جب تک بھی وہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو عزیزو، ہمارے گھر کے اندر اگر شام بچھو آ جائے تو ایک آنکھ دیکھ لیتی ہے، برداشت نہیں کرتی، اور فوراً اس کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کو باہر کرنے کی فکر کرتا ہے۔ جس کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے وہاں پر جو ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر گناہ اندر برداشت نہیں کرتا انسان، ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں برداشت کرتا، گناہ ہو جائے گا، گناہ انسان ہے، گناہ ہو جائے گا۔ اب مزار میں رہتا ہے، آنکھ سے گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کسی غلط بات ہو گئی، آنکھ غلط جگہ اٹھ گئی، یا پھر کبھی ایسا ہاتھ اور جوارے سے کوئی گناہ ہو گیا، پھسل گیا پیر، کہیں غلطی چلے گیا، تو پھر سب فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور گڑا کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کو منانے کی فکر کرے گا، سچی دل سے توبہ کرے گا، اور توبہ بھی سچی دل سے کرے گا، اور پھر فوراً ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوگا۔ جیسا ایک آدمی ہے غلاظت کو پاک کرتا ہے، ایک ماں ہے بچے کے دھلا رہی ہے، اس کے کپڑوں میں بھی غلاظت لگ جائے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بدبودار ہے، فوراً اس کو صاف کر لے گی۔ اسی طرح انسان سے گناہ ہو جائے، اس گناہ کا اس کو معلوم ہے کہ گناہ اس کے لیے برداشت کرنے والی ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا گناہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی جینا۔ یہی پہچان اللہ نے بتائی، کیونکہ یہ نعمت اللہ نے رمضان کی جو دی ہے، یہ رمضان کی نعمت کی یہ کیا ہے کہ ہماری شادی برات میں، ہمارے دن رات کے اوقات میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے حدود جو شریعت کے ہیں اس حدود کو نہ چھوٹے۔ ایسا نہیں کہ ہم تو نمازی بن گئے، روزہ دار نمازی بن گئے، عبادت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ عادت جوارح سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پھر یہ تقویٰ نہیں ملتا، اس کو تقوی کی دولت سے محروم رہے گا، کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، سارے گناہ بھی ہو رہے ہیں، عادت جوارح سے بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان محروم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہی ہے جو کبھی گناہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی تقویٰ جس کو مل جائے، تقوی کی دولت جس کو مل جائے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بصیرت نصیب فرمائے، جس کی دل کی آنکھ کھل گئی، پھر وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، گناہ ہو جائے گا لیکن گناہ پر اصرار نہیں ہوگا۔ کبھی نماز کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی، نماز لیٹ ہو گیا، اور اٹھ کر کے تڑپے گا، روئے گا، اللہ کو منانے کی فکر کرے گا، لیکن نماز یوں ہی چھوڑتے نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی کسی جگہ پر غلطی ہو گئی، کہیں آنکھ غلطی سے اڑ گیا، فوراً اللہ کو منانے کی فکر کرے گا، ایسے ہی رہ نہیں جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے گناہ ہو جائے گا تجھ سے، گناہ میں اصرار نہ کر، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، کیونکہ یہ زہر ہے، زہر ایسا زہر ہے کہ یہ زہر سے اگر ڈس گیا، زہر اس کے اندر سرایت کر گیا، تیرا زہر یہ زہر تیرے اندر داخل ہو گیا، اور اگر ایسے ہی تو اصرار کرنے لگا تو پھر تیرے لیے کھڑے ہونا نماز میں مشکل ہو جائے گا، پھر میرا ذکر تیرے بھاری لگنے لگے گا،
تلاوت قرآن تیرے لیے بھاری ہونے لگے گی، تو کوشش کرے گا کہ نماز پڑھ لو، لیکن نماز نہیں پڑھنے ہوگا۔ اذان کی آواز کان میں آئے گی، سوچے گا کہ نماز پڑھ لو، پڑھا نہیں جائے گا۔ تو نے توبہ نہیں کی، یہ زہر تیرے اندر ذرائت کر گیا، اب یہی چیز تیرے لیے بھاری ہو گئی۔ فوراً توبہ کر لیتا، مجھ کو منا لیتا، فوراً توبہ کر لے، اس کو منا لے، اور میں راضی ہو گیا، پھر تو کوئی چیز تجھ کو روک نہیں سکتی، شیطان اور نفس کے تجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی تو اللہ تعالیٰ کا حضور کھڑے ہونے میں دیری نہیں کرے گا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کا بن کر کے رہے گا، اور ہمیشہ تیری زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کے بن کے رہیں گے۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے گا، انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، لیکن گناہ پر اصرار کیا، گناہ کے بعد اصرار کیا اور توبہ کرنے میں دیر کیا، پھر یہ زہر سرایت کر گیا، تو پھر ایسا ہوگا کہ عبادت تیرے لیے مشکل ہو جائیں گی، ذکر تیرے لیے مشکل بھاری لگنے لگے گا، تلاوت تجھ سے چھوٹ جائے گی، تیرے پیروں میں شیطان کی زنجیریں ایسی بندھ دی جائیں گی کہ تو کھڑا ہونا چاہے تو کھڑنا مشکل ہو جائے گا، کانوں میں آوازیں آئیں گی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، تو پریشان رہے گا، غلطی ہو جائے گی، فوراً اللہ کو منانے کی فکر کریں۔ اور یہی چیز ہے تقوی کی، اسی سے ایمان بچانے کا۔ ابھی تو یہ نعمت پایا، ابھی رمضان کی نعمت ہم کو ملی، اور رمضان سے ابھی باہر نکلے ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا چیز علامت ہے۔ قرآن کے ساتھ قرآن نے ہم کو کھلم کھلا بتا دیا، ہمارے لیے آئینہ ہے، وہ ہماری زندگیوں کو لکھا ہے، ہم اپنے زندگی کو دیکھ لیں کیا ہوا، ہم نے تقوی ہم کو ملا، کیا رمضان کی نعمتوں سے ہم جو ہے مالا مال ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ مالا مال ہونے کی علامت کیا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے اندر جو ہے پہلی بات تو وہ ہے کہ ہمارے بخل چلے جائے، سخاوت آ جائے، اور غصہ چلے جائے، تحمل آ جائے، برداشت آ جائے، ایثار آ جائے، دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور خوف خدا پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً توبہ کرنے والوں میں، اللہ تعالیٰ کو منانے والوں میں بن جائے، تب بھی زندگی کامیاب ہے۔ تب پتہ چلا کہ ہم نے رمضان صحیح پایا، ہماری باتیں قبول ہو گئی، ہم نے تقوی کی نعمت سے بالا مال ہوئے، ہمیں اللہ نے یہ تقوی کی دولت ہم کو عطا فرمائی۔ اگر اس سے کمی ہے، جب شادی بارات ہمارے گھر میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر کے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگیں، اللہ گھر کے اندر غمی کا موقع آ جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اپنے منمانی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں، تو سمجھو کہ اس کی بو باز بھی نہیں پایا۔ عبادت کر لینا یہ اس کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں رمضان کا مہینہ اسی لیے بھیجا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی ہونے کی علامت بھی بتا دی۔ تو ہم متقی لوگوں میں سے ہیں، یا رمضان کو پانے والوں میں سے ہیں، رمضان سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ یا اللہ یہ قرآن کے ان آیات سے، ان جملوں سے ان سے ملا کر دیکھ لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ ہم اپنے زندگیوں کو بھی دیکھیں، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کی زندگی کو بھی دیکھیں، اور ان کو بدلنے کی، ان کو چونکہ ہم یہ بھی بتا دیا کہ وہ گناہوں سے روکنے والے ہوں گے، اچھائیوں کو بتانے والے ہوں گے، کیونکہ جن کی زندگی میں تقویٰ آ گیا وہ گناہوں سے روکنے والے بھی ہوں گے، اچھائیوں کو بتانے والے ہوں گے۔ خود تو عمل کر لیا لیکن گھر کا حال برا ہے، خود تو عمل کر لیا، گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، دیکھ کر چپ رہ گیا، تو پھر یہ بھی گنہگار ہے۔ خود عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں، خود عمل کرے لیکن حد الامکان جتنا اس کے اختیار میں ہے بڑوں کو بھی پیار سے سمجھائے۔ حضرت والا ہردوئی نے والا مرخو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں گناہ کرنے میں، کیسا ہم بول سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر بڑے باپ، چاچا، دادا آپ کے بڑوں کے پیالی کی چائے میں اگر مکھی گر جائے، تم دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھ رہے ہیں، دکھ نہیں رہا ہے، خیال نہیں کر رہے ہیں، تو کیا تم ایسے ہی بیٹھ جاؤ گے؟ ان کی پیالی کی پیالی میں چائے میں اگر مکھی گر جائے، تم پیار سے ان کو بتاتے ہو کہ اس میں مکھی گر گئی ہے، اس کو نکال دیں، تو یا بتاتے ہو نہیں بتاتے ہو؟ تو اس طریقے سے جس طریقے سے ایک پیالی چائے میں مکھی گر جائے تم کو برداشت نہیں ہوتی، دیکھا نہیں جاتا، اور ان کو بتا دیتے ہو، ان کی زندگی کے اندر گناہ آ جائے اور تم ان کو بتا نہیں رہے ہو، وہاں کہہ رہے ہو کہ ادب کا درجہ ہے، ادب کا مقام ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ دھوکہ ہے، ادب کا مقام نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو بتانے کا مقام ہے، ان کو غلطی سے دکھانے کا مقام ہے۔ ہم تو عبادت پر عمل کر لیا لیکن بڑوں کو اور گھر کے لوگوں کو گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہ گئے، تو پھر ہم متقی لوگوں میں نہیں رہے۔ ہم وہاں جو متقی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اچھائیوں کو بتائیں گے اور جو ہے برائیوں سے روکیں گے، اس میں ہم شامل نہیں ہوئے، اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے۔
تو ہمارے اندر کمی ہے کہ یہ رمضان نے یہی چیز تربیت دے کے گئی ہے، اور رمضان سے ابھی باہر آئے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ہر آدمی جائزہ لے ہماری زندگی کیسے ہے۔ آج کے بعد ان زندگیوں کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں، ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے رمضان سے پہلے والے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فوراً اللہ کو منع کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ابھی موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ یہ بھی ایک لمحہ ہے کہ اللہ کو پانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں میں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔